نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کے مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ طلاق کا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان۔ آگے چل کے فرماتے ہیں فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ دیکھیے، طلاق کا اور نکاح کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو پھر طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ نکاح کے شریعت کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ انسان کی آنکھ جھک جاتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے، انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اور نسل انسانی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس نکاح کے بعد انسان کی عبادات کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ تقریباً سارے ہی انبیاء علیہ السلام کا ایک سنت عمل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوسری گزارش یہ ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے پھر طلاق کا مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتے وہ ہیں جو اللہ نے جوڑے ہیں، دوسرا رشتہ وہ ہے جو انسان خود جوڑتا ہے۔ جو رشتے اللہ نے جوڑے ہیں نہ اسے انسان توڑ سکتا ہے اور نہ وہ کبھی ٹوٹتے ہیں، جیسے باپ بیٹے کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ۔ یہ رشتے ایسے ہیں جو اللہ نے جوڑے ہیں۔ اگر کوئی باپ ناراض ہو کر 1000 دفعہ بیٹے سے کہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، وہ پھر بھی بیٹا ہی رہے گا۔ اس کے کہنے سے بیٹا ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا۔ بیٹا 1000 دفعہ باپ سے کہے کہ تو میرا باپ نہیں، بھائی 1,00,000 دفعہ بھائی سے کہے کہ تو میرا بھائی نہیں، بہن کروڑ دفعہ بہن سے کہے تو میری بہن نہیں، تو یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور ایک رشتہ وہ ہے جو انسان خود بناتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، کہ جب انسان کسی سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ یہ تعلق انسان خود جوڑتا ہے، اور جس مقصد کے لیے جوڑتا ہے وہ مقصد اگر حاصل نہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس کے توڑنے کا بھی انسان کو اختیار ہے۔ اب چونکہ یہ رشتہ انسان نے خود جوڑا ہے، اس لیے اسے توڑنے کا بھی اختیار ہے، اور جو رشتے اللہ نے جوڑے ہیں وہ انسان کو توڑنے کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی یہ توڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر طلاق کی صورت پیش آ جاتی ہے۔ اب طلاق کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ 2 مذہب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ نمبر 1 یہودیوں کا، نمبر 2 عیسائیوں کا۔ یہود کے ہاں طلاق کی کوئی تحدید نہیں۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کو جتنی چاہے طلاقیں دے دے، 10 دے دے، 20 دے دے، 100 دے دے، 1000 دے دے، جتنی دفعہ چاہے دے دے، پھر رجوع کر لے، پھر طلاق دے دے، پھر رجوع کر لے، ساری زندگی طلاق دیتا رہے، رجوع کرتا رہے، ان کے ہاں اس کی اجازت ہے۔ یعنی وہ بیچاری کو نہ آباد کرتا ہے نہ اس کو آزاد کرتا ہے۔ اس کے برعکس عیسائیوں کے ہاں، عیسائیوں کے مذہب کے اندر طلاق جائز ہی نہیں۔ اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے، اب مرد اگر طلاق بھی دے گا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اب وہ عورت کو بسائے نہ بسائے، اس پر ظلم کرے، زیادتی کرے، عورت کے لیے اس مرد سے آزاد ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ طلاق ہے نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تنگ آ کر اپنے اس خاوند کو جان سے مار دے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، اس کے علاوہ طلاق نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں نہ تو یہودی مذہب کی طرح کھلی چھٹی ہے کہ ساری زندگی عورت کو طلاق دیتے رہو اور پھر رجوع کرتے رہو، اور نہ ہی عیسائی مذہب کی طرح بالکل ممانعت ہے کہ طلاق دے ہی نہیں سکتے، بلکہ اسلام جو ہے ایک اعتدال کا مذہب ہے۔ اس لیے بوقت ضرورت طلاق دے سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔
اور قرآن پاک کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ تک ہے، 2 مرتبہ کے بعد اگر انسان اس بیوی کو روکنا چاہے تو معروف طریقے کے مطابق روک لے، اگر چھوڑنا چاہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ یعنی 2 طلاقوں کے بعد مرد کو 2 اختیار ہیں، اگر وہ اس کو پھر اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے روک لے، مثلا طلاق 1 دی تھی، طلاق رجعی تھی، عدت ابھی اس کی باقی ہے، ختم نہیں ہوئی، تو یہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس طلاق رجعی کی عدت ختم ہو گئی یا اس نے طلاق بائن دی تھی تو اب عورت کی رضامندی سے دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر اللہ کا وہ حکم پورا کرنا ہوگا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب یہ عورت جو ہے کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے گی اور پھر اس سے جماع کرے گی۔ پھر اگر کوئی موقع ایسا آ گیا کہ وہ خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر عدت گزارنے کے بعد اگر پہلے شوہر سے یہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ ائمہ اربعہ کا، فقہائے اربعہ کا، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاق جس طرح بھی دی جائیں وہ واقع ہو جاتی ہیں، خواہ وہ ایک ہی کلمے سے دے دی جائیں یا 3 کلموں سے الگ الگ دے دی جائیں، ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں دے دی جائیں یا مختلف اوقات کے اندر دی جائیں، بہرحال وہ 3 کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہودی مذہب میں 3 طلاق کے بعد بھی بیوی سے رجوع کا حق ہے، اور یہودیوں سے ہی یہ مسئلہ روافض یعنی شیعوں نے لیا ہے۔ ہمارے ہاں انگریز کی آمد کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا غیر مقلدین کا، انہوں نے یہاں ایک نئی تقسیم نکالی ہے طلاق کے مسئلے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خامد 3 پاکیوں کے اندر 3 طلاقیں دے پھر تو حلال شرعی کے بغیر عورت پہلے خامد کے پاس نہیں جا سکتی، لیکن اگر 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دے تو وہ 1 طلاق گنی جائے گی، خامد کو رجوع کا حق ہوگا۔ عجیب بات ہے، آپ دوست اس کو مثال سے سمجھیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن مرزائیوں اور قادیانیوں نے اس کی ایک تقسیم کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی تو نہیں آ سکتا، البتہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے مرزائیوں نے نبوت میں ایک نئی تقسیم نکال لی، اسی طرح غیر مقلدین نے بھی 3 طلاق کے مسئلہ میں ایک عجیب جو ہے تقسیم نکال لی ہے کہ بعض قسم کی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بعض قسم کی 3 طلاقیں نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ اب ان کے یہ 2 دعوے ہو گئے ہیں، دونوں حصوں پر ہم ان سے قرآن و سنت سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں تو یہ فقہاء اربعہ سے متفق ہیں اور دوسرے حصے میں یہ لوگ یہود اور روافض سے متفق ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ روز روز جو ہے بعض مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور لوگ اس کے پیش آنے پر پھر چور راستے نکال کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کا زندگی بھر کبھی تعلق نہیں تھا۔ طلاق دینے کا بہترین طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے اور بس، جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو وہ عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، اور اگر ان دونوں کی آپس میں پھر صلح ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی کہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دی تو اس میں 2 نقصان ہیں، اس طرح طلاق دینا گناہ بھی ہے اور اس طرح طلاق دینے سے وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو گئی جب تک کہ اللہ کا وہ حکم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ والی شرط پوری نہ کرے۔ حدیث کے اندر ہے، بطور دلیل عرض کرتا ہوں،
حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کی حالت میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ابھی تو میں موجود ہوں، میری موجودگی میں تم اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو اور اس کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے غصہ کو دیکھ کر ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں میں اس شخص کو قتل کر دوں جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام سخت ناراض ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر یہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ یہ فرمانے کی ضرورت تھی کہ تم کتاب اللہ سے کھیلتے ہو، کتاب اللہ سے مذاق کرتے ہو، بلکہ آپ یہ کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، یہ 3 تو ایک ہوتی ہیں، لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ 3 کو 3 ہی کہا اور 3 کو 3 ہی برقرار رکھا۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ فرما دیا۔ دوسری دلیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر انہوں نے مستقل ایک باب باندھا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث، کہ یہاں ان لوگوں کا مسئلہ بیان کی جا رہا ہے جو 3 طلاقوں کو جائز قرار دیتے ہیں کہ 3 دی جائیں تو 3 ہو جاتی ہیں، اور پھر اپنی عادت کے مطابق اس مسئلے میں پہلے قرآن سے استدلال کیا اور یہی آیت لائے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ تک ہوتی ہے، 2 مرتبہ تک مرد کو یہ اختیار ہے کہ اگر روکنا چاہے بیوی کو معروف طریقے سے روک لے، چھوڑنا چاہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ یعنی جب 2 طلاقوں کا جمع کرنا یہ صحیح ہے، الطلاق مرتان، یہ مرتان تثنیہ کا لفظ ہے، 2 پر محمول ہے، جیسے 2 واقع ہو جاتی ہیں اس طرح 3 بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح تیسری حدیث جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ حدیث لعان ہے کہ اس شخص کے بارے میں اس نے اپنی بیوی پر زنا کی بات کہی تھی، پھر ان کے درمیان میں لعان کرایا گیا۔ یہ بھی بخاری کے اسی باب کے اندر موجود ہے۔ ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، کہتے فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے پہلے ہی اس شخص نے اسی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ اب دیکھیں اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجلس میں 3 طلاقوں کے واقع ہونے کے قائل تھے، شک نہیں کرتے تھے۔ کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس بندے پر نکیر فرمائی ہو۔ اب یہ حدیث 3 طلاق بیک وقت ایک ہی الفاظ سے واقع ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 3 واقع نہ ہوئی ہوں اور آپ علیہ السلام نے پھر اس کا انکار کر دیا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اور علامہ ابن حزم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد پھر ایک اور روایت نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق بتا دی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ 3 طلاقیں دی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا جیسا کہ لفظ بتا سے یہ ایک ہی کلمہ ہے، اس نے ایک ہی کلمے سے 3 طلاقیں دی تھی۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح کر لیا، لیکن وہ نکارہ شخص ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ ان باتوں سے تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو دوبارہ رفاع کے پاس جانا چاہتی ہے، اور فرمایا کہ ہرگز نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ جس سے تو نے نکاح کیا ہے عبد الرحمن بن زبیر وہ تیری مٹھاس نہ چکھے اور تو اس کی مٹھاس نہ چکھ لے، یعنی جب تک جماع نہیں ہوگا اس وقت تک پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اسی پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفقوا علی ان تغیب الحشفۃ فی قبلها کاف فی ذلک، کہ صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ دخول ضروری ہے پہلے خامد کے لیے حلال ہونے کے لیے۔ اسی طرح
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دے دی تھی۔ بعد میں انہوں نے 2 طہروں سے 2 مزید طلاق دینے کا بھی ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا ابن عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم نہیں دیا جیسے تو نے طلاق دی ہے، تو نے سنت کے خلاف طلاق دی ہے۔ سنت اور بہتر طریقہ یہ تھا کہ تو طہر کا انتظار کرتا اور پھر پاکی میں طلاق دیتا۔ آپ علیہ السلام نے کہتے مجھے حکم دیا کہ میں اس سے رجوع کر لوں، تو میں نے رجوع کر لیا، لیکن میں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پاک ہو جائے پھر اگر تمہارا جی چاہے تو طلاق دے دینا اور نہ جی چاہے تو روک لینا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اچھا یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا، اب یہ بھی فرما دیں اگر میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہوتی تو کیا پھر بھی میرے لیے رجوع کا حق تھا؟ فرمایا نہیں، پھر وہ تجھ سے بینہ ہو جاتی اور تیرا یہ فعل گناہ بھی ہوتا، یعنی اکٹھی 3 طلاقیں دینا گناہ بھی تھا اور وہ بیوی بھی تجھ سے جدا ہو جاتی اور دوبارہ تو رجوع نہیں کر سکتا تھا حتی تنکح زوجا غیرہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جس نے 1000 طلاقیں دی فرمایا کہ 3 کی وجہ سے 3 طلاقوں سے 3 کا تو اس بندے کو حق تھا کہ یہ 3 طلاقیں دیتا، اور باقی 997 یہ عدوان اور ظلم، یعنی اس نے زیادتی کی ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس کی گرفت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، چاہیں گے تو معاف بھی کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی عائشہ خثعمیہ نامی تھی، خثعم قبیلے کی تھی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا اذهبی فانت طالق ثلاثا۔ اس کے پیچھے ایک لمبا واقعہ ہے کہ جا تجھے میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو اس کو 10,000 روپے ہدیہ بھی بھیجا اور جو اس کا بقیہ مہر تھا وہ بھی خادم کے ہاتھ بھیجا کہ جا کر اس عورت کو دے آؤ۔ جب یہ رقم لے کر خادم عائشہ خثعمیہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا متاع قلیل من حبیبی مفارقی، یہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ دوست یعنی حضرت حسن کی جدائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خادم نے جب واپس آ کر یہ بات امام حسن رضی اللہ عنہ کو سنائی تو وہ رونے لگے اور ان کے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر یہ فرمایا اگر میں نے اپنے نانا سے یعنی اپنے والد کے واسطہ سے اپنے نانا سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے اور 3 طلاق کے بعد بیوی پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہے تو میں ضرور اس سے رجوع کر لیتا، اس کو واپس رکھ لیتا۔ دیکھیے عجیب بات ہے، دور صحابہ ہے، بے شمار صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، تبع تابعین موجود ہیں، لیکن امام حسن خلیفہ وقت جو ہے وہ رو رہے ہیں کہ اب وہ اپنی اس بیوی کو واپس لانا چاہتے ہیں لیکن واپس لانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہ تو کوئی صحابی ان کو فتویٰ دیتا ہے، نہ کوئی تابعی ان کو فتویٰ دیتا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں اس لیے تم جو ہے اسے واپس رکھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک بھی بندہ مفتی عالم ایسا نہیں تھا جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ فتویٰ دیتا کہ اے خلیفہ وقت، تم نے جو 3 طلاقیں دی ہیں وہ ایک ہوئی ہے لہذا تم رجوع کر سکتے ہو، قطعاً ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے، چونکہ بتہ میں 1 کی نیت بھی ہو سکتی ہے اور 3 کی نیت بھی ہو سکتی ہے، اور نیت دل میں چھپی ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تیری نیت اس لفظ سے کتنی طلاق دینے کی تھی؟ میں نے کہا جی 1 کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہو، تو کہتے میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ یا رسول اللہ لفظ البتہ سے میری نیت 1 طلاق کی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس جو تیری نیت تھی وہی ہوا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا اور سنن کے اندر امام ابو داود نے بھی نقل کیا، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا اصح من حدیث ابن جریر،
یہ حدیث ابن جریر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے کہ ان رکانہ طلق امرأتہ ثلاثا لأنہم اہل بیتہ وہم اعلم بی، کہ ابن جریج یہ نقل کرتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، وہ بات درست نہیں، کیونکہ ان کے گھر کے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے طلاقیں البتہ دی تھی، اور گھر کے لوگوں کو ہی زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے یا ہمارے خامد نے یا ہمارے دادا نے کتنی طلاقیں دی ہیں، لہٰذا ان کی بات معتبر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمود بن لبید روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ سخت غصے ہوئے اور غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری موجودگی میں کتاب اللہ سے کھیلتے ہو، یہاں تک کہ آپ کے اس غصہ کو دیکھ کر ایک شخص کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو قتل نہ کر دوں جس نے یہ فعل کیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی ایسا آدمی لایا جاتا جس نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہوتی، تو آپ اس آدمی کی پٹائی کر دیتے اور ان دونوں یعنی خامد بیوی میں جدائی بھی کر دیتے۔ اسی طرح ایک اور روایت زید بن باب سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تجھے 1000 طلاق، پھر حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا میں نے تو مذاق میں ایسا کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا لے کر اس کے سر پہ مارا اور دونوں میں جدائی کرا دی۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت معاویہ بن ابی یحییٰ سے روایت ہے کہ ایک مرد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 سے اس کو حرام کر دیا، 3 طلاقوں سے اس نے اس کو حرام کر دیا، باقی 97 طلاقیں جو ہیں اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، اس نے شریعت کے اوپر زیادتی کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت حبیب سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 طلاق سے تو وہ تجھ سے جدا ہو گئی ہے، اب باقی طلاقیں اپنی باقی بیویوں میں تقسیم کر دے، یعنی بطور تنبیہ کے غصہ میں یہ بات فرمائی بعد والی۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب غیر مدخولہ بیوی کو 1 طلاق دے تو وہ بائن ہو جاتی ہے، اور جب اس کو 3 طلاقیں دو گے تو وہ 3 ہی واقع ہوگی، اب وہ حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کرے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ اگر بیوی کو کسی نے یہ کہا کہ تجھے طلاق البتہ ہے، طلاق البتہ کا لفظ کہا تو یہ ایک ہی کلمہ ہے تو وہ بھی 3 طلاقیں شمار ہوں گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کسی نے اپنی بیوی کو خلی ہی کہا تو اس ایک کلمے سے بھی 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کسی نے اپنی بیوی کو البریہ کہا تو بھی اس ایک کلمے سے 3 طلاقیں واقع ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کسی نے اپنی بیوی کو کہا انت علی حرج تو اس ایک کلمے سے بھی 3 طلاقیں واقع ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جب اپنی بیوی کو کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو اس ایک کلمے سے بھی 3 ہی طلاق واقع ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے فرماتے ہیں کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے اتنی طلاق جو اونٹ کے بوجھ کے برابر ہے، جس کو اونٹ بھی اس کا بوجھ اٹھا سکتے، تو اس ایک کلمے سے بھی 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین صحابی رسول سے پوچھا گیا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، فرمایا اس نے اپنے رب کا بھی گناہ کیا اور اس کی عورت بھی اس پر حرام ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جس نے رخصتی سے پہلے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، یعنی ایک ہی کلمہ سے 3 طلاقیں دے دیں، تو وہ عورت اس مرد پر حرام ہو گئی جب تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا تجھے 99 طلاق،
اب سب مفتی کہتے ہیں کہ بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیوی تو 3 سے ہی حرام ہو گئی تھی اور باقی سارے گناہ جو ہے وہ تیرے گلے پر ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے ہی ایک کلمہ سے 3 طلاقیں دے دی فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، اب وہ عورت اس خامد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں اگر بیوی کو اپنے اوپر 3 طلاق ڈالنے کا اختیار دے دیا اور اس نے اپنے نفس کے لیے 3 طلاقیں اختیار کر لی تو وہ 3 ہی واقع ہو جائیں گی۔ یہ تمام روایت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، وہ اپنے رب کا بھی نافرمان ہوا کیونکہ اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے کر گناہ کیا اور اس کی بیوی بھی اس سے جدا ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے 100 طلاقیں، فرمایا کہ 3 طلاقوں سے وہ تجھ سے جدا ہو گئی ہے، یہ دنیا کی سزا ہے تیرے لیے اور باقی 97 کا حساب تجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت کو لیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے جس نے بیوی کو کہا انت بریہ، اس ایک کلمہ سے 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب جب تک وہ اور جگہ نکاح نہیں کرے گی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر ہی فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے کاٹ دینے والی طلاق، تو اس ایک کلمے سے بھی 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے بیوی کو بائن کہا اس ایک لفظ سے بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اب وہ اس خامد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو کہا تجھے 100 طلاق، فرمایا 3 سے وہ حرام ہو گئی اور 97 زائد ہیں جو اس کے گلے میں گناہ ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کر رہا تھا یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کی قدر تفصیل چاہیے، شاید اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے اس کے دلائل دیتے ہوئے مجھے 2 دن لگ جائیں، لیکن انشاءاللہ اس میں سننے والوں کو بھی نفع ہوگا، امت کو بھی نفع ہوگا، اور یہ دلائل محفوظ بھی کریں، یاد بھی رکھیں تاکہ آئندہ جو ہے لوگوں کو بتائے بھی جا سکیں، تاکہ لوگ اس حرام کاری سے بچ جائیں کہ 3 دے کر پھر چور راستہ نکال کر اپنی بیوی کو دوبارہ رکھ لیتے ہیں، نہ اس سے نکاح ہوتا ہے اور نہ وہ اس کے لیے حلال ہوتی ہے، ساری زندگی زنا کا گناہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔